إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مبارک مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت ہی خوبیوں سے بھر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو ایک عظیم عبادت سے اس مہینے کو جوڑا ہے. قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں نازل کیا ہے. اس مہینے کی متعدد خوبیاں ہیں، فضائل ہیں. میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں جو روزے کے احکام و مسائل سے متعلق تقریباً 4-5 آیتیں جو نازل فرمائیں، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے روزوں سے متعلق اتنی باتیں 3-4 آیتوں میں سمیٹ دی ہیں. یہ قرآن مجید کا ایک اعجازی پہلو ہے، اس لیے کہ انہی 3-4 آیتوں کی شرح میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں وہ بہت بڑی مقدار میں ہیں. کتب ستہ میں اگر آپ دیکھیں، کتاب الصوم، کتاب الصیام، کتنی احادیث ہیں. پھر اہل علم صحابہ میں سے ان کے آثار، ان کے فتاوی اس باب میں کس کثرت سے ہیں اندازہ لگائیں، اور وہ سب انہی 4-5 آیتوں کی شرح ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے اختصار سے اس میں بیان کر دیا ہے. روزے سے متعلق جو باتیں اللہ نے بیان فرمائیں، ان باتوں میں ایک نمایاں بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کتنی آیات اللہ نے نازل کی. انبیاء کے واقعات میں اس کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا، لیکن روزے کے جو مسائل ہیں اس ضمن میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی. اس لیے کہ ایک روزہ دار حالت روزہ میں جب دعا کرتا ہے تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. روزے سے دعا کو جوڑا گیا، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ کے رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو آپ ان سے کہیں کہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب کوئی دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر اصحاب علم نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس بات کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے متعلق جو آیتیں نازل فرمائیں ان میں دعا کا ذکر خصوصی اہمیت کا حامل ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے اس میں آپ نے کہا کہ ان الصیام مظنۃ اجابۃ الدعاء، کہ یہ جو روزہ ہے، فرض ہو نفل ہو کوئی بھی روزہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو اتنا مؤثر ذریعہ بنایا ہے کہ اس میں ایک مسلمان کی، ایک روزے دار کی دعا قبول ہو ہی جاتی ہے. جیسے دعا کی قبولیت کے بہت سارے اوقات بتائے گئے ہیں تو اس میں سے ایک روزہ بھی ہے. روزے کی حالت میں ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جزائر
کہ ایک عظیم المرتبت شخصیت ہے، علمی دنیا میں ابن عاشور کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ابن عاشور رحمہ اللہ 1973 سن وفات ہے آپ کا۔ ان کی جو تفسیر ہے التحریر والتنویر، اس میں آپ نے کہا کہ وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ إِيمَاءٌ عَلَىٰ أَنَّ الصَّائِمَ مَرْجُوُّ الْإِجَابَةِ، اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ روزے دار حالت روزہ میں جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ جب روزے کی حالت میں نہیں رہتا ہے تب بھی مسلمان ہے وہ، لیکن حالت روزہ میں اس کی دعا کی قبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ یہ موقع ہمیں نہیں کھونا چاہیے۔ ابھی رمضان کا آغاز ہے، آج تیسرا روزہ ہے، اس اعتبار سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے السنن کی ابواب الدعوات میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے السنن کی کتاب الصیام میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رب العالمین رد ہی نہیں کرتے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کو ایسے بتایا کہ الصائم حتی یفطر، ایک روزے دار جب تک وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے اور اس دوران وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، کسی طور پر بھی اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، مانگی ہوئی چیز دیتے ہیں یا کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، اس قبیل کی جو احادیث ہیں اس وسعت میں، لیکن دعا بہرحال اس کی قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مشیت سے بھی نہیں جوڑے ہیں کہ اللہ چاہے تو دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے مجرد ایسی ہی بیان کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مشیت سے نہیں جوڑے اپنی بات کو، وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لیں گے اللہ رب العالمین۔ اتنی اہمیت ہے ایک روزے دار کی دعا کی۔ یہ حدیث مبارکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ افطار کرتے وقت دعا کرنا اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اہل علم نے روزے دار کے لیے اس وقت کی اہمیت کو بھی بتایا ہے جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے روزے سے متعلق جو یہ 4 آیات ہیں، ان آیات کے دوران دعا کی اہمیت پر جو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس سے پہلے والی کی جو آیت کریمہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو پھر اس اعتبار سے جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، عند اکمال المدہ بل عند کل فطر، ایسے کہا ابن کثیر نے رحمہ اللہ، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس وقت وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ جب وہ اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے، افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، تب وہ اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پر دعا کرے۔ روزے کی حالت میں سحری سے فارغ ہونے سے لے کر کے روزے کے اکمال تک وہ کبھی بھی دعا کرے، لیکن خصوصی طور پر اس وقت جب وہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، افطاری کا وقت قریب ہو، اس وقت وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اس لیے کہ روزے سے متعلق جو آیت کریمہ ہے اس کی تکمیل کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا کا بیان فرمایا، دعا کا ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت دعا کرنا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں کہا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ الدعاء فی آخر الصیام، یعنی عند الافطار، افطار کے وقت دعا کرنا یہ خصوصی اہمیت ہے اس کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ دعا کا اہتمام کرتے ہیں افطاری کے وقت ہی، اسی وقت گھر کے افراد جمع ہوتے ہیں، کسی گھر میں تو سرپرست دعا کرتے ہیں اور سب اس میں شامل رہتے ہیں۔ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ افطار کی کچھ ایسی دعوتیں بھی ہوتی ہیں جہاں خاص طور پر کسی عالم کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ ایک طویل دعا کریں، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی۔ یہ اہتمام اس وقت کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ دراصل ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر،
امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کی جو مسند ہے اس میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی جو احادیث آپ نے ترتیب دی ہے ان میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے جو حدیث سند ضعیف ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ للصائم عند افطارہ دعوت مستجابہ، روزہ دار جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا قبول ہی ہوتی ہے، وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس حدیث پر تفصیلی کلام فرمائے ہیں. آپ ہی نہیں، آپ اکیلے نہیں، اس دور کے دیگر محققین نے بھی اس جانب توجہ دلائی ہے. بلکہ ہم نے دیکھا بعض معاصر اہل علم کو جو اس پر نکیر کرتے ہیں، جو افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں اس عمل پر نکیر کرتے ہیں. ان کی نکیر دو وجہ سے ہو سکتی ہے. ایک یہ وجہ کہ ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر اس وقت خصوصی طور پر دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ درست نہیں. اور دوسرا یہ کہ صبح سے شام تک دعا کا اہتمام نہ کر کے صرف اسی وقت دعا کے لیے بیٹھنا، اس وجہ سے اہل علم ذکر کرتے ہیں. ورنہ اس وقت دعا کرنا غلط نہیں، وہ بھی روزے کی حالت ہے، لیکن اہتمام کرنا، اسی کو خاص کر لینا، اسی وقت دعا کے لیے بیٹھنا، اس کا جو اہتمام ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں سبوں کے ہاں، حدیث کا ذوق معلوم ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھار عادت سے مجبور اسے نکلنا چاہیے، اس لیے کہ دعا ایک عبادت ہے، ایک رسم نہیں ہے. سحری سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر کے روزے کی تکمیل تک وہ کسی وقت بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں دعا قبول کرنے کی جو بات کہی ہے وہ مکمل حالت شروع سے لے کر آخر تک. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الرحمن کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اللہ ہی سے سوال کرتے رہتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے رہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے؟ کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم یعنی کل وقت، ہر پل ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالی مصروف عمل ہے، دعا قبول کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ بہتر معاملہ فرماتے ہوئے، کسی کو سزا دیتے ہوئے، کوئی بھی معاملہ. امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے سنن کے آغاز میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آیت کریمہ نا سورۃ الرحمن کی کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن شَأْنِهِ أَن يَغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَرِّجَ كَرْبًا وَيَرْفَعَ قَوْمًا وَيَخْفِضَ آخَرِينَ. اللہ سبحانہ و تعالی ہر پل کوئی نہ کوئی معاملہ انجام دیتے آ رہے ہیں، کسی کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، کسی کی زندگی سے اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی دین کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت کی بنا پر کسی کے مقام کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کسی کے مقام کو گھٹا دیتے ہیں. ہر پل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دائمی طور پر دعا کرنا چاہیے. اس وقت بھی جب ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں صرف اسی وقت دعا کرنا یہ مناسب نہیں. بہرحال ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ایک سعادت ہمیں ملی ہے کہ ایک اور رمضان ہماری زندگی میں آیا ہے. تو ایک لمبی مدت ہے، تقریباً کتنے 12-13 گھنٹے روزہ کی حالت میں ایک مسلمان رہتا ہے، اور بھی زیادہ کبھی کبھار. تو پھر اس کو غنیمت جاننا چاہیے ہمارے ایمان کی ثبات قدمی کے لیے، ہمارے اچھے اخلاق کے لیے، ہماری اچھی زبان کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خیر کی چابی بنائے. اللہ رب العالمین شر سے ہمیں دور رکھے. ہمارے اپنے بچوں کے اخلاق کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی شادیوں کے لیے، کاروبار میں بہتری کے لیے، استحکام کے لیے، ملک کے امن کے لیے، دیگر جو بھی انسان کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، ہر اعتبار سے دعا کرتا رہے، بیٹھ کر لیٹ کر حسب ضرورت جتنی اس کی طاقت ہے، لیکن پوری عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ جو اس کی شرائط بتائے گئے ہیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہے اور ایک لمبی مدت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے. 30 دن اور ایک بڑا وقت روزے کی حالت میں گزارتا ہے. ایسے میں ہمارے پاس کتنے مواقع ہیں، یہ سارے مواقع ہم کیوں کھوئیں؟
اس سے ہماری آنے والی جو زندگی ہے، چاہے ہمارا انتقال ہو جائے چاہے ہم باحیات رہیں، ہماری ان دعاؤں کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمارے گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا، جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے معاشرے کے افراد کو، ہمارے ملک کے لوگوں کو، سب کے لیے ہم مفید بن سکتے ہیں ہماری چند دعاؤں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک بخت بنائے، صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم موقع کا ہمیں فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔